بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے ہیں، اور عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ اسحاق ڈار کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس کو 7 اکتوبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر تک وہ پیش ہو کر اپنی صفائی میں جو کہنا چاہے کہے۔ بڑی اچھی بات ہے جی کہ ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو صفائی کا موقع دینے کی بھی معزز عدالت نے کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو علاج کی سہولت دینے کے لیے بھی معزز عدالت نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، اور ان کو بڑا ریلیف دیا تھا کہ وہ علاج کروائیں اپنا جا کے۔ پھر ان کی بیٹی کو ان کی تیمارداری کے لیے جو ہے وہ دی گئی ریلیف، وہ ابھی تک ان کی تیمارداری لاہور میں جلسے کر کے دے رہی ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ جو ہے وہ نکلنا تو خیر یہی تھا۔ عدالت کو بہت جلدی پڑ گئی ہے اس معاملے میں، ورنہ جو ہم نے پچھلے دنوں جو قانون چینج کیے ہیں نیب کے بارے میں، تو اس کے بعد نیب نے 30 کے قریب ایسے کیس ہیں جو کل ہی واپس لیے ہیں، جن کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی اب موجودہ قوانین کے تحت، کیونکہ انہوں نے دیکھ بھال کر بنائے ہیں۔ تو یہ تقریباً 300 سے 600 کے قریب معاملات ہیں جن پہ ساری حکومت پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو یہ ریلیف مل جائے گا، اور کوئی بھی جو ہے وہ کیس چلانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور یہ جو توشہ خانہ کیس لیے پھر رہے ہیں اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ صرف جو لوگ 150 کی چوری کرتے ہیں اور جو موبائل چھینتے ہیں اور جو اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، ڈبل روٹی چلانے والے کو صرف سزا ملے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ باقی قانون بنانے والوں نے تو یہ کر ہی دیا، انہوں نے اپنے سارے قانون جو اس طرح سے بنائے ہیں کہ اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسحاق ڈار بھی واپس آئیں گے، گرفتار نہیں ہوں گے، اور مقدمے جو ہے وہ نیب کے جو قانون کے تحت ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہو جائیں گے۔ تو جو 30 مقدمات واپس ہو گئے ہیں، اس کے بعد معزز عدالت نے شہباز گل کے معاملے پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جو ایڈیشنل جج تھیں محترمہ زیبا چودھری، ان کے خلاف جو عمران صاحب نے بہت ہی نازیبا کلمات کہے تھے بقول عدالت کے، کہ ان کو جان کی دھمکی بھی دے دی شاید، جس کی وجہ سے ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے معزز عدالت کے سامنے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں وہ خط ان کو بھی جو ہے وہ میں کہیں تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور معزز عدالت بڑی خوش ہوئی ہے اس سے۔ لیکن معزز عدالت سے ہمارا بھی چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر جو پولیس کسٹڈی میں جو تشدد ہوا اور معزز عدالتوں ہی نے اس کے ریمانڈ جاری کیے، تو اس سلسلے میں اس کا کیا بنے گا؟ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ معزز عدالت جو ہے وہ پولیس کی پشتبان بن کر کھڑی ہو گئی ہے کہ پولیس جس طرح بھی تشدد کرے تو معزز عدالت اس کا ساتھ دے گی؟ اس طرح کی عدالتیں بقول اوریہ مقبول جان صاحب کے تو فرعون نے شروع کی تھیں، اپنے مقدمات اس میں چلاتا تھا، جس میں آپ کو اگر قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ بلاؤن عظیم تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ ان کے وہ جو بچوں کو، عورتوں اور مردوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر انہوں نے پولیس والوں نے، ان کی جو پولیس ہے انہوں نے استدعا کی کہ نہیں جی یہ ہمیں قانون جو ہے وہ اس میں بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں کنیزیں چاہیے، اور آہستہ آہستہ پھر مردوں کی بھی ضرورت ہوئی کہ غلام کم ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی 1 سال چھوڑ کے 1 سال چھوڑ دیے جائیں، اور 1 سال جو تمام بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچے قتل کر دیے جائیں۔ تو معزز عدالتوں کا یہ بھی کام تھا، یہ بھی معزز عدالتیں ہیں اگر یہ یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے عوام کی چھترول ہوتی رہے تھانے میں، اور کچہری میں جب وہ آئیں تو وہ اپنے زخموں کی دہائی دے رہے ہوں، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے ایس ایچ او کو ان کے وارنٹ گرفتاری مزید فزیکل ریمانڈ دے دیا کریں، تو یہی ہماری سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے۔
اگر عدالتوں کی یہی منشا ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی اب اس کے بعد عوام کی ایک ہی رہ جائے گی درخواست کہ وہ جو بادشاہ نے کہا تھا کہ جی ان کے جو پل پار کرنے والوں کی چھترول ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پل تو چھترول تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ جو ہے وہ زیادہ کریں، بندے زیادہ لگا دیں۔ تو یہ کیا عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، اگر میری سمجھ میں نہیں آیا تو میری رہنمائی کر دی جائے، مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیسی ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی۔ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اس میں، اور اگر ہماری سمجھ ہی ناقص ہے، کیونکہ باجوہ صاحب تو اس سے پہلے ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہماری سمجھ ہی ناقص ہے، تو عدالتیں ہماری رہنمائی کریں اس سلسلے میں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو محسوس ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ معزز عدالتوں نے اور ایوان کے اعلیٰ اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں انہوں نے عمران خان صاحب کو سبق سکھا دیا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں، فضول بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے چلانا چاہتے ہیں ویسے چلائیں گے۔ اور جو بڑے بڑے رستو ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اصل میں وہ اس قوم سے مخاطب ہیں کہ آپ کے جو آپ کی تقدیر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بیوقوف ہیں۔ جو نئی پود ہے، جو پڑھے لکھے جو بچے ہیں ہمارے، جو کالجوں اور یونیورسٹی انہی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بن کے نکلے ہیں یا باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ سارے بیوقوف ہیں، اور جو اوپر سقراط بیٹھے ہوئے ہیں چند، صرف وہی عقل مند ہیں، اور جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی انہیں کرنا پڑے گا، بے چوں و چرا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ طاقتور حلقے ہیں، وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اور یہی وہ بنوا رہے ہیں، لیکن ان کی ملک سے وفاداری پہلے کویسچنیبل نہیں تھی، پہلے صرف ایک انٹینشن تھی، یہ تھا کہ یہ صرف ایک پرسنل انا کا مسئلہ ہے، ذاتی ایگو کا مسئلہ ہے، لیکن اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں اور یہ جو مسئلے بن رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف ذاتی انا ہے۔ ذاتی انا کا مسئلہ جو تھا وہ تو صرف عمران خان سے تھا، ساری قوم سے کیوں ہے؟ یہ بدلہ پوری قوم سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ کس لیے؟ کیا مسئلہ بن گیا بھائی؟ کیا آپ نے ساری قوم کو پچھلے 4-5 سال یہ سبق نہیں پڑھاتے رہے آپ کہ یہ دو خاندان جو ہے یہ چور ہیں، چوروں کا ٹولہ مل کے بنا ہوا تھا؟ عمران ریاض خان کا بھی یہی سوال ہے، اور ارشد شریف کا بھی یہی سوال ہے، سمیع ابراہیم کا بھی یہی سوال ہے۔ جو چند لوگ آخر یہ سوال، ان سوالوں کے جواب تو دیے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کی آپ نے پٹائی کر دی، بہت سارے لوگوں کو آپ نے مروا دیا۔ مروا دیا سے مطلب یہ کہ لڑائی قتل کروانا نہیں ہے، مروا دیا کا مطلب کہ چھترول کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان پہ حکومت کرنے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حکومت جو پاکستان کی جو حکومت ہے خاص طور پر، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود اس کی نگرانی کرتے ہیں اس ملک کی، اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ برا کریں گے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بچت ہو جائے گی، برا ان کے ساتھ بھی بہت ہوگا۔ اگر آج آپ عوام کی طاقت کو کچلنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کو کس درجے میں لے جائے گی۔ ہم پہلے ہی بھی کس درجے میں چلے گئے ہیں۔ معاشی حالت ہماری اب ایسی نہیں ہے کہ اسے ڈرپ لگا کے بھی بچایا جا سکے۔ یاد رکھیں، جو عوام کی مقبول حکومت ہوگی وہ اپنے ساتھ عوام کو ملا کر قربانیاں دے کر پاکستان کو بچانا پڑے گا۔ اب پاکستان کو اگر آپ لوٹ کر کھانے والے، نوچ کسوٹ کر کھانے والے حکمران اوپر لائیں گے تو اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ خوفناک قسم کی مہنگائی آ بھی چکی ہے اور باقی بھی آنے والی ہے۔ گندم کا قحط ہمارے پڑنے والا ہے، کیونکہ ہماری یہ گورنمنٹ گندم کہیں سے نہیں لے سکی ابھی تک، اور اب ہم جہاں سے بھی لیں گے وہ ہمیں بہت مہنگی ملے گی، پلس ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں گندم کے۔ باہر کے ملکوں سے جو امداد ملنی تھی
وہ اب وہاں پہ میمز بن رہی ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے پاس، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر آپ کو سیلاب سے بچا لے گا. کوئی حکومت اس طرح سے کام نہیں کر سکے گی، اور یہ ایسی صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے پاس اس میں ایک اور چارہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو آج کل زوما اور ارسطو اور افلاطون جو بتا رہے ہیں کہ ایک عارضی حکومت بنائی جائے جو شوکت صاحب پہ ہو، جو شوکت ترین صاحب نہیں، دوسرے جو تھے وہ کون صاحب تھے اس سے پہلے، جو کہ مطلب یہ کہ آپ خالصتاً ٹیکنیکل لوگوں کو جمع کریں اور وہ مشکل فیصلے کر لیں. جناب علی مشکل فیصلے جتنے مرضی کر لیں، ٹیکس عوام نے دینا ہے. آپ جو مرضی پٹھو گورنمنٹ آپ لے آئیں، عوام اس کو ٹیکس نہیں دیں گے. اس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا. اگر آپ احتجاج عمران خان کی حمایت میں نہیں کرنے دیں گے تو مہنگائی کی وجہ سے جو احتجاج ہوگا وہ لوگ پھر سارے ہی نکل آئیں گے. اگر ٹیکس بڑھنے پہ اور وہ اس طرح سے اگر لوگ ولنگ نہیں ہوں گے تو آپ ٹیکس کی اماؤنٹ نہیں بڑھا سکتے. عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ عوام کو ملایا ہے. نہ تو آپ کی جان یہاں سے چھوٹے گی نہ وہاں سے چھوٹے گی. یہ آخری موقع ہے، اگر سنبھل سکتے ہیں تو سنبھل جائیں. پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے. اگر ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے پاکستان کے فائدے کو قربان کرتے رہیں گے تو نہ تو ہمارے ذاتی فائدے پورے ہو سکیں گے، نہ ہی ملک کا فائدہ پورا ہو سکے گا. ملک کا نقصان بھی ہو رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ خان صاحب جو ہے وہ جب فائنل کال دیں گے تو کیسے ہوگا، اور کیوس اور ہنگامے اور خون خرابے کے بغیر یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا، یا فوج بغاوت کرے گی کیسے ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ساری چیزیں جو ان پالیسیز کے نیچے نتیجے میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ خوفناک ہیں. اگر ہماری فوج کو بغاوت کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی بہت خطرناک بات ہے اپنے باسز کے خلاف. فوج ہمارا وہ انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم سب بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کی خرابی نہیں چاہتے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ارباب اقتدار کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام کو دے دیے جائیں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار، ان سے فریش مینڈیٹ لے لیا جائے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تاکہ ملک کی تعمیر نو شروع ہو سکے. یہ جو اسکریچ، یہ تو ہمیں اسکریچ سے نہیں، ابھی ہمیں مائنس سے شروع کرنا پڑے گا. اسکریچ جو ہوتا ہے اس میں تو زیرو ہوتا ہے نا، اب ہم زیرو سے بھی نہیں شروع کر سکتے. زیرو سے ہم نے شروع کیا، 70 سال میں ہم اس کو مائنس میں لے گئے ہیں. خدا را سمجھیں یا ہمیں سمجھا دیں، ہمیں کوئی ایسا لائحہ عمل دکھا دیں، کوئی روڈ میپ دکھا دیں کہ ہاں اس طریقے سے ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں. ہمیں بھی نظر آ جائے، ہمارے بھی یہ جو کوڑ مغز جو عوام ہے ان کو سمجھا دیں کہ کیسے چلے گا. عمران خان کی حمایت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی اور طریقہ مل جائے اور ہم سمجھتے ہوں کہ عمران کے بغیر کام چل سکتا ہے تو ہم عمران کو بھی گھر بٹھا دیں گے، کوئی بات نہیں، 2 سال بیٹھ جاؤ آرام سے اور کچھ کام کر لو. اس کے کرنے کو ویسے بھی بہت کام ہے. تو اس اپیل کے ساتھ کہ سیاستدان بھی سمجھیں، عمران خان صاحب آپ بھی سمجھیں، کچھ اگر کوئی طریقہ بھی نکل سکتا ہے تو اس کو نکالیں. جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے ارسطو اور جو طاقتور لوگ ہیں، جو سلطان ابن سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. خدا را پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کریں. اپنے لیے تو آپ لوگوں نے سب نے کر لیا، سب لوگوں کے بن گئے ہیں، صرف عوام رہ گئی ہے بھوکی ننگی، اس کے علاوہ سب لوگ بن چکے ہیں. اللہ کرے کہ کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور ہمیں بھی سمجھا دے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں. اللہ حافظ.